آج ہم آپ کی ملاقات ملتان کے ایک ایسے بزرگ سے کروائیں گے جنہوں نے 91 برس کی عمر میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے PhD مکمل کر لی، اور وہ خود ملتان کے ایک ایسے واحد زندہ شخص ہیں جن پر PhD کی گئی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کس جذبے کے ساتھ انہوں نے اس عمر میں PhD مکمل کی۔ تو مجھے PhD کرنے کے لیے میرے پاس وسائل کم تھے، اس کے لیے کم سے کم MPhil جب میں نے کیا تو MPhil کرنے کے لیے مجھے کم از کم 2 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں عاشق پٹھان اور آپ دیکھ رہے ہیں ملتان اپڈیٹس۔ ناظرین، تعلیم اور عشق کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آج ہم آپ کی ملاقات ملتان کے ایک ایسے ہی بزرگ سے کروائیں گے جنہوں نے 91 برس کی عمر میں BZU سے PhD مکمل کر لی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دینا چاہیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ اس عمر میں اپنی PhD مکمل کر لی۔ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ میں خود چاہتا تھا کہ علم کی آخر تک دیکھا جائے کہ علم حاصل ہوتا کیسے ہے، کہاں تک جاتے ہیں لوگ۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم جو ہے یہ بیرون خدا جانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ علم، عشق جو ہے یہ عاشق کی انگلی پکڑ کر ساتھ چلتا ہے، کیسا چل میرے ساتھ، میں آپ کو خدا کے راز نہاں تک دے چلوں۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ میرا عشق ہے، کتاب سے عشق ہے شروع سے ہی، ابتدا سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے کتاب سے میں نے عشق کیا، اور اس کتاب نے مجھے، اس عشق نے مجھے بہت برباد کیا۔ یہ پاکستان بنا تو اس وقت میں 10 جماعت پاس کی لاہور یونیورسٹی سے، اس کے بعد پھر میں پرائیویٹ ہی پڑھتا رہا، پھر میں نے منشی فاضل کیا، پھر میں نے انگریزی کی تحفظ ہو گیا، پھر میں نے انگریزی کا امتحان دیا تو BA ہو گیا، پھر 70 میں نے پھر MA کیا۔ تو مجھے PhD کرنے کے لیے میرے پاس وسائل کم تھے، اس کے لیے کم سے کم MPhil جب میں نے کیا تو MPhil کرنے کے لیے مجھے کم از کم 2 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ 50,000 روپے تو فیس جمع کرانی پڑتی ہے۔ تو اس کی جلد بندی کرانے کے لیے 7 کتابیں جلد کرا کے وہاں بھیجنی ہوتی ہے اوپن یونیورسٹی میں، تو ایک جلد یہ ہے 2000 کی ہے ایک جلد۔ تو یہاں مطلب بہت زیادہ بڑا اخراجات آتے ہیں، پھر کتابیں خریدنے کے لیے، پھر باہر جانے کے لیے، آمد و رفت کے لیے، گھر بھی چلانا ہے، بچوں کی فیسیں بھی دینی ہے، اور گھر کے اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں آپ کو، جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں ہیں۔ تو میں چھوٹا سا یہ میرا گھر ہے، میں بہت ہی مطمئن ہوں اپنی زندگی میں، مجھے کوئی پریشانی نہیں آئی۔ جب بھی کوئی پریشانی آئی اپنے اللہ سے درخواست کی، باری تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے، تو صرف رحم کر دینا۔ اس میں سب سے پہلے تو ہم آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے، اور کیا کیا مشکلات آئیں شروع سے لے کے PhD تک۔ بات اگرچہ بہت طویل ہے لیکن ہم مختصر کرتے چلے جائیں گے۔ جب وہاں سے ہم ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلے یہ تھا کہ کھانا کہاں سے ہے، کوئی وسائل ایسے ہونے چاہیے جس سے روٹی تو کم از کم ملے۔ پھر میں نے صبح ہوئے، میرے پاؤں میں چپل تھے، ٹوٹی ہوئی چپل تھی، جیسے ہم وہاں سے بھاگے تھے ویسے میں یہاں آ گیا۔ تو آ کر پھر ہم نے صبح ہوئے تو میں باہر نکلا، نکل کے ایک ابدالی روڈ پر میں آ گیا۔ اب مجھے نام بھی نہیں اس وقت آتے تھے کون تھا، شہر دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو یہاں آ کر ایک مالی پانی چھڑک رہا تھا، میں نے پوچھا یار مجھے نوکری چاہیے، کہنے کہاں سے آئے ہو؟ میں بتایا کہ میں ادھر سے ہجرت کر کے آیا ہوں، مہاجر ہوں۔ تو کہنے لگا اندر صاحب بیٹھا، ان سے مل لے جا کے۔ مجھے تو آداب کا کیا پتہ کہ صاحبوں کے پاس کیسے جاتے ہیں۔ تو میں اسے چپل سمیت بنا سمیت اندر چلا گیا۔ السلام صاحب، وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی کہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو نوکری چاہیے۔ کہنے لگے کہ اچھے کپڑے تو پہن کے آتے۔ میں نے کہا جی وہاں سے بھاگ کے آئے تھے، یہی کرو، تو سب کو یہی کچھ ہی ہے۔ اچھا، اس نے اپنی بیوی کو
ٹیلی فون کیا کر کے کہنے لگے میرا ایک جوڑا تھا نا فلاں فلاں کرتے کا اور شلوار کا بھیج دو. مجھے کہنے لگے مالک کمرے میں جا کے بدل کے آؤ. بدل کے آیا. کہنے لگے آپ کو ہم ملازم رکھ لیتے ہیں 30 روپیہ مہینے تنخواہ ہوگی آپ کی. 30 روپیہ. مجھے شوق ہوا. ڈاکٹر انوار صاحب کہنے لگے ایم فل کر لیں. میں نے کہا اچھا ایم فل کر لیتے ہیں. میں نے کہا پیسہ ہی نہیں ہے میرے پاس. کہنے لگے دیکھیں گے جب پیسوں کی بات آئے گی دیکھیں گے. لہٰذا کچھ پیسے انہوں نے ڈالے میں نے ڈالے تو ہم نے فیس ادا کر دی پہلے. جی. پھر مقالہ لکھ لیا. اب کمپوز کرانا تھا. 10 روپیہ فی صفحہ کے حساب سے کمپوز ہوا. 300 صفحہ بنا. وہ یہ ہے یہ میرے ایم فل کا تھیسس ہے. میرے ایم فل کا تھیسس یہ چھپا. اچھا یہ چھپ گیا. میں ایم فل کر گیا اوپن یونیورسٹی سے اسلام آباد سے. اس کے بعد انہوں نے کہا پی ایچ ڈی کر لو. موضوع میں دے دیتا ہوں آپ کو کر آپ لیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بہت مشکل نہیں ہوگا. کہیں نہیں مشکل آپ آسان کر لیتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ ہی کریں گے. انہوں نے پھر یہ کیا. یہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے. یہ سارا یہ بہت مشکل تھا. کلام علی حیدر کا اسلوبیاتی تنوع تمدنی شعور بہت مشکل تھا. اس کا کلام بہت مشکل سے مجھے ملا. اور وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. اگر آپ ٹائم ہو تو میں بتا دوں ورنہ یہ اتنا بتا دیتا ہوں کہ انڈین آفس لائبریری سے میں نے یہ ان کا کلام منگایا تھا. اس لیے میں بچوں سے کہتا ہوں یہ کتاب کو دوست بناؤ. کتاب جو ہے یہ آپ کے سلف جو پرانا آپ کے دادا پردادا جو کچھ کر گئے تھے وہ ان کتابوں میں ہے. وہ دیکھو کیا کر گئے تھے, کس طرح بولتے تھے, کس طرح لکھتے تھے, کیسے تھے وہ. ہمارے پاس جو بزرگوں کے اب تک اقوال آ رہے ہیں وہ لکھے ہوئے ہی آ رہے ہیں نا. تو وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویسے ہی ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے. تو اسی میں نجات ہے. تو اب میرا صرف بچوں سے یہی ہاتھ باندھ کر میری گزارش ہے کہ آپ کتاب سے دوستی رکھیں. کتاب اگر مہنگی بھی ہے تو خرید لیں آپ. لیکن یہ کہ آپ کو یہ کتاب جو ہے آپ کو بیرون خدا جانے کا راستہ بتائے گی. یہ کتاب بتائے گی. کتاب ہی بتاتی ہے. اللہ نے کتاب ہی نازل فرمائی ہے ہماری رہنمائی کے لیے. کتاب ہی رہنمائی کرتی ہے. ایمرسن کالج کی ایک طلباء نے حنیف چودھری صاحب پر پی ایچ ڈی کی ہے, ان پر تحقیق کی ہے. یہ ان کے تھیسس اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. یہ میں اس بارے میں مزید ان سے پوچھیں گے. یہ جی آپ پہ پی ایچ ڈی کی گئی ہے, تحقیق کی گئی ہے, اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بس اللہ کی طرف سے پہلے تو مجھے اللہ پاک نے سرفراز فرما دیا کہ مجھے یہ پی ایچ ڈی کروا دی. اس کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ آپ کی ذات پر بھی ہونا چاہیے. تو ایک طالبہ نے اوپن یونیورسٹی میں سنوپسس بھیج دیے مجھ پر. میں واحد ملتان میں آدمی ہوں جس پر زندہ آدمی پر پی ایچ ڈی کیا گیا. میں واحد آدمی ہوں, پہلا شخص ہوں جس میں مجھے پی ایچ ڈی کیا گیا. اور یہ پی ایچ ڈی جو ہے اس پر سے پرموشن بھی اس لڑکی کی ہو گئی اسی پر. تو مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسے کیسے چھپوائیں. میں کہتی میں نہیں چھپاتا, یہ وہ چھپوائے گے جس نے مجھ پر کیا ہے, وہ چھپوائے جس نے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے زندگی کیسے شروع کی تھی, کیسے میں نے تعلیم حاصل کی, کیسے میں زندگی بسر کی, کیسے بچوں کے ساتھ میں پڑھاتا رہا, کس طرح کہاں گیا, کہاں نوکریاں کی. یہ سب کچھ اس کے اندر ہے.